السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ ہیئر از اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر. اسٹوڈنٹس، اٹس بین سو لانگ دیٹ وی آر ان کوارنٹین اینڈ آئی ہوپ یو گائز آر فائن اسٹیئنگ ہوم اینڈ اسٹے سیف. اینڈ I want to talk about a bit more its psychological perspective, that physically we are abandoned, we are restricted to stay at home, but psychologically we are totally disturbed and broken. And I hope things will get better and we have to keep our spirits higher. Inshallah چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی. تو you have to show patience and courage to face that situation that we are having in, that we are in, that we are facing. So first of all, آج ہم لٹریری کرٹیسزم کو ہی نیکسٹ فردر جو ہے اس کو لے کے چلیں گے، اور کلاسیسزم رومانٹسزم کا ڈفرینس یہ سب میں آپ کو کافی اچھے سے سمجھا چکا ہوں. آج ہم پلیٹو کو ڈسکس کریں گے. لٹریری کرٹیسزم کو اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو پلیٹو اس میں موسٹ پرومیننٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، پلیٹو اور ارسٹوٹل. جیسا کہ پلیٹو اس کے بارے میں ہم جتنا بھی اسٹڈی کریں گے ہمیں اتنا زیادہ لٹریری کرٹیسزم کے بارے میں آگاہی اور اس کے بارے میں ہمیں جو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا. تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں پلیٹو واز اے گریک فلاسفر. ٹھیک ہے، یہ ایک گریک فلاسفر تھا. ایتھنز میں ان کی پیدائش ہوئی اور 427 بیفور کرائسٹ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. سب سے زیادہ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ کافی ارسٹوکریٹک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں بہت زیادہ فیسلٹیز ملی تھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. میوزک میں، ایتھلیٹکس میں، لٹریچر میں یہ کافی زیادہ کہ لائق ثابت ہوئے تھے اور اس میں آگے انہوں نے پرسو کیا تھا. انہوں نے اوور آل پولیٹکس کو بھی دیکھا اور پولیٹیکل سٹرکچر کو جو ان کے دور میں تھا، اور ان کے جو استاد تھے سقراط جنہیں سوکریٹس کہا جاتا ہے، ان کی ایگزیکیوشن نے ان کے مائنڈ پہ بہت گہرا اثر ڈالا تھا کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے، کس طرح کی ڈیموکریسی ہے. تو پولیٹیکلی بھی کہ چیزوں کو بہت زیادہ کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے تھے، اور لٹریچر کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے اور اس کو دیکھا ہے. ان کی جو ٹریٹیز ہیں ریپبلک یا دا لا، اس کے اندر ہمیں آئیڈیل اسٹیٹ کس طرح کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور لاز کس طرح کے کنٹری میں بننے چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ پتہ چلتا ہے. اور ان کی زیادہ تر جو ٹریٹیز ہیں، جو دستاویزات ہیں، وہ ڈائلاگ فارم میں ہمیں ملتی ہیں، جس کے اندر جو سقراط ہے، سوکریٹس جو ان کے استاد ہیں، وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں ہی ان ڈائلاگس کے دوران ہی ان کے ویوز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں انہوں نے کریکٹرز تو ریئل میں دیے ہیں لیکن کچھ ویوز اپنے بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے اکارڈنگ یہ ڈائلاگ فارم میں ٹریٹیز لکھتے ہیں. تو اوور آل یہ فلاسفر تھے اور لاجکس پہ بلیو کرتے تھے اور ریشنل تھنکنگ کہ ریشنلٹی پہ بلیو کرتے تھے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لٹریچر جو آرٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ نہیں چلتا، بلکہ اس کی ایک اپنی انسپریشن ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک فیل ہوتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں جو ان کے ویوز ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہیں، اور انہوں نے پوئٹری پہ اٹیک بھی کیا تھا، جو کہ میرے ویڈیو لیکچر بہت پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا تھا. اس کا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. اور یہ جو میں بک ہے ممتاز احمد کی لٹریری کرٹیسزم کی، یہ جو آج جو پیج نمبرز ہیں وہ بھی نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ کے لیے. تو پلیٹو کے آرٹ سے ریلیٹڈ کیا ویوز ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آرٹ ان سروس ٹو موریلٹی. سب سے پہلے تو پلیٹو یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کا، لٹریچر کا بنیادی مقصد موریلٹی کو پروموٹ کرنا ہے، ایتھکس کو پروموٹ کرنا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. کہ وہ اس کے جو آج کل ماڈرن ویوز ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرٹ جو ہے، جو ایستھیٹکس ہے، وہ فلسفی سے الگ برانچ ہے اور اس کے اپنے رولز، ریگولیشن، سٹینڈرڈز ہیں. اس کو ہم جو ہے مورل پرسپیکٹیو، مورل گراؤنڈز پہ جج نہیں کر سکتے. ایسا سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں کہ کسی چیز کا بیوٹیفل ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز مورلی بھی اچھی ہو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جو آج کے ویوز ہیں ان کے لیے پلیٹو کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی. پلیٹو یہ سمجھتے تھے کہ آرٹ ہے، ٹھیک ہے، بھلے آرٹ ہے، اس میں کریٹیوٹی ہو نہ ہو، اس کا بنیادی مقصد موریلٹی کو پروموٹ کرنا ہونا چاہیے. It should not be immoral, it should not neglect the importance of morality.
ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پوئٹری ہے، ایک سٹوری ہے، ایک ناول ہے، اگر وہ مورالٹی کو پروموٹ نہیں کر رہا تو اس کو بین کر دینا چاہیے، اس کی ایگزسٹنس کو ہی ختم کر دینا چاہیے. یعنی کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، کیونکہ یہ خود بہت بڑے فلاسفر تھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک فلاسفر آرٹ کو کس طرح سے دیکھے گا. فلاسفی لاجکس پہ بات کرتی ہے، ٹروتھ پہ بات کرتی ہے، اور یہ لٹریچر کو اور پوئٹری کو اور آرٹ کو اس پرسپیکٹو میں لے کے چلنا چاہ رہے تھے. نیکسٹ ہے آرٹ ایز امیٹیشن. یہ آرٹ کو ایک محض امیٹیشن سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹ جو ہے نا، اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، یہ کسی بھی چیز کی امیٹیشن ہوتی ہے. اور یہ امیٹیشن ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ کاپی آف کاپی ہے. یعنی خدا نے ایک آئیڈیا دیکھا، اس نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا اٹ سیلف اے کاپی، اور اس کاپی کو پھر یہ آگے سے کاپی کرتے ہیں. یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو لے کے اس کو کاپی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اکارڈنگ ایسا ہے. لیکن ارسطوٹل کے برعکس انہی کے شاگرد ہوتے ہوئے انہیں اپوز کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس کے اندر کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، انسپیریشن بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو جو ہے یعنی کہ مختلف انداز سے ایڈ آن کر کے دکھایا جاتا ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کاپی کرنا ہے. یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ فوٹو کھینچنا ہے اور وہ اس فوٹوگراف کو کھینچنا اور اس کے بارے میں ایکیوریٹ امیج دینا ہی لٹریچر ہے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کو یعنی کہ بالکل سب آرڈینیٹ لیول پہ لے کے جانے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ صرف کاپی آف کاپی ہے. یعنی کسی بھی چیز کو اس کی کاپی بنا دینے سے مراد ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کو ڈکلائن کر دیا گیا ہے. یعنی اس کو یہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ یار یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس کو اتنی امپورٹنس دی نہیں جانی چاہیے، اور یہ تو صرف امیٹیشن کرنے کے عمل کو ہم آرٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ان کے مائنڈ میں اس کی اپروچ اتنی کو پازیٹیو نہیں ہے آرٹ کی. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دی آرٹسٹ ورک بائی انسپریشن. اب ان کی سوچ یہ ہے کہ جتنا بھی آرٹ ہے، جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ جتنے بھی پوئٹس ہیں، یہ انسپریشن لے کر کے کام کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کی لاجیکل پرسپیکٹیو نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ لاجکس کو لے کے ریشنل ہو کے کچھ نہیں لکھتے، بلکہ یہ ایک ڈیوائن میڈنس کی سچویشن میں ہوتے ہیں. میڈنس ہوتی ہے جو کہ ڈیوائن ضرور ہوتی ہے لیکن ہوتی میڈنس ہے. یعنی کہ یہ اگر کوئی ٹریجڈی لکھ رہے ہیں تو یہ لاجیکلی یہ سوچ کر نہیں لکھ لے کہ اس سے پٹی اور گریف کی فیلنگز اراؤز ہوں، بس یہ لکھتے ہیں اور اس سے اراؤز ہو جاتی ہیں وداؤٹ نوئنگ دیٹ اٹ وڈ اراؤز دیز فیلنگز. یعنی کہ یہ کوئی بھی بات کہتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی کھری ہے، کتنی ہی اچھی ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ اب کسی حد تک آرٹ کے بینیفٹ کو، اس کے ایڈوانٹیج کو مان بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریشنلی اس کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. اگر یہ مورل بھی کوئی ویلیو، مورالٹی کو بھی پروموٹ کر رہا ہے آرٹ، تو یہ وداؤٹ نوئنگ دی کانسیکوینسز آف لٹریچر دے رائٹ اٹ ڈاؤن. یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا، یہ میڈنس کی کیفیت میں ہوتے ہیں. انہیں کوئی بھی چیز جو ہے انسپائر کرتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی کیریکٹر انہیں انسپائر کر دیتا ہے اور یہ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ساؤنڈ لاجیکل ریزن. یعنی انہیں کوئی کریکٹر اچھا لگا ہے جو کہ بیوٹیفل ہے اور ساتھ میں آنیسٹ بھی ہے، یہ اس کے بارے میں ڈپکٹ کر رہے ہیں اور ناول میں وہ کریکٹر بنا دیا ہے. انہیں نہیں پتا کہ انہیں یہ کریکٹر بنا کر یہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ سچ بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے سارا کچھ چل رہا ہے. یعنی لاجیکلی انہیں کچھ نہیں پتا. صرف یہ کسی بھی چیز سے، یہ جتنے بھی پوئٹس ہوتے ہیں انسپائر ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی ان کی یعنی کہ کمزوری یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں. اور فلسفی سے اسے نیچے رکھنے کا ہی ایک طریقہ ہے. یعنی کہ فلسفی سے کم تر آرٹ کو فلسفی سے کم تر کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اچھا بھی ہو تو وہ لاجیکلی انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں اچھا ہے. فورتھ اور لاسٹ جو ہے ہم تھوڑا سا کمنٹ کریں گے انہی کے آئیڈیاز پہ. بیسکلی جو ماڈرن ویوز ہیں ایستھیٹکس کے، اور جو فلسفی سے الگ برانچ قرار دے دی گئی ہے، اور وہ اس کے اندر مورل گراؤنڈز پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یعنی ان کے جو ویوز ہیں کافی پرانے ہیں اور کافی ریجڈ ہیں. یعنی کہ ان کے جو ویوز ہیں کہ جو آرٹ ہے وہ امیٹیشن ہے، اس لیے یہ فلسفی سے جو ہے کم تر ہے، اسی طرح اس میں ڈیوائن میڈنس ہے، اس طرح سے فلسفی سے کم ہے. یعنی یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پرسنل اپنے ویوز بنائے ہیں، کیونکہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. یعنی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ انسپریشن ہے، تو انہیں یعنی کہ وہ ان چیزوں پہ یہ بات کر رہے ہیں جن چیزوں پہ ایسے لگتا ہے کہ پرسنل اپینینز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور لٹریچر کے اپنے جو ہیں وہ افادیت ہے اور فلسفی کی اپنی ہے، اور ان دونوں کو یہ کیوں کمپیئر کرتے جا رہے ہیں، کمپیریٹیولی دیکھتے جا رہے ہیں، اور پھر بہت زیادہ بائسڈ اپینین یہ آرٹ کے حوالے سے رکھ رہے ہیں، اس کی کریٹیوٹی کو، اس کی افادیت کو، اور اس کی جو فیل ہے، اس کی سول ہے، اس کو یہ نہیں دیکھ رہے۔ حالانکہ ارسطوٹل انہی کے شاگرد تھے اور انہوں نے بیسٹک نہیں تھے، لیکن انہوں نے آرٹ کو بہت ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹریجڈی تھیوری لکھی ہے، اس کے علاوہ پوئٹری کو بہت ان ڈیٹیل انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اور اس کی فیل کو بتایا ہے۔ جب انہوں نے پلیٹو نے اٹیک کیا تھا پوئٹری پہ، تو ارسطوٹل ہی تھے جو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ ہی واز دی اسٹوڈنٹ آف پلیٹو، ہی نیگلیکٹڈ، ہی اوائڈڈ ہز آئیڈیاز، ہی ریجیکٹڈ ہز آئیڈیاز اینڈ سپورٹڈ پوئٹری۔ تو اس سینیریو میں ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور آج کے ویڈیو لیکچر میں یہی کچھ تھا انشاءاللہ۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ نظر آتی رہیں آپ کی نیوز فیڈ میں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ دینا بھی مت بھولیے گا۔ سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، تھینک یو، اللہ حافظ۔